دے، نیک بیٹا دے دے، اولاد نہیں ہوئی۔ اب ایک بار حضرت زکریا نے کیا دیکھا کہ بی بی مریم، ان کی ایک محراب تھی جہاں وہ عبادت کرتی تھی بیت المقدس میں، وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل، یا گرمیوں میں دیکھا تو ان کے پاس سردیوں کے پھل تھے۔ کہا مریم یہ پھل کدھر سے آئے؟ کہا اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے مجھے رزق ملتا ہے۔ پھل آ جاتے تھے محراب کے اندر ہیں۔ اب مثال کے طور پہ گرمیوں کے اندر جو ہے جو آم ہوتے ہیں، اگر کسی کو دسمبر کے اندر آم تازے تازے ملنا شروع ہو جائیں، اب تو خیر فریج میں رکھ دیتے ہیں لوگ، لیکن نارملی تو پاسبل نہیں نا۔ اب حضرت زکریا نے کیا شاندار استدلال کیا، کیا خوبصورت نتیجہ نکالا کہ مریم کے پاس اس محراب میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو میرا بھی موسم اولاد کا تو نکل گیا ہے، عمر تو بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اگر اسی محراب میں جا کے میں بھی اللہ سے دعا کروں تو کیا معلوم اللہ مجھے بے موسم میں بیٹا عطا فرما دے۔ اب آپ چلے گئے اس محراب میں، اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں جو یہ پورا واقعہ قرآن میں سورہ مریم میں موجود ہے۔ آپ اس کو، میرا مشورہ ہے سورہ آل عمران میں، معاف کیجئے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دیا کرو، تو یہ آیتیں پڑھ لیجئے گا اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے گا۔ عجائب القرآن غرائب القرآن کتاب میں اس واقعے کو بڑا تفصیل سے بیان کیا انہوں نے، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے۔ تو بہرحال آپ محراب میں چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعا کی، اللہ اکبر، اللہ کریم سے دعا کیا کی کہ اے اللہ تو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، میری عمر بھی بڑھ گئی ہے، موسم تو نہیں بچا اولاد کا، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا، حضرت زکریا کو اس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی، اور خود رب نے بیٹے کا نام بھی عطا فرمایا، نام یحییٰ رکھا، اور اس بچے کو بھی نبی بنا دیا۔ اگین دعا کہاں کی؟ محراب میں۔ اچھا، 2-3 مسئلے حل ہو گئے ہیں، ایک مسئلہ حل نہیں ہوا اس ایک واقعے سے۔ پہلا مسئلہ تو حل کیا ہوا کہ دعا میں گھبرانا نہیں ہے، تاخیر ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ حضرت مریم کون ہے؟ ولیہ ہیں۔ بے موسم کے پھل آنا کیا ہے؟ کرامت ہے نا، تو کرامت کا ثبوت مل گیا قرآن سے ہیں۔ اچھا اب آ جاؤ، حضرت زکریا تو اللہ کے نبی ہیں، کہیں سے بھی دعا کر لیتے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا ضرورت ہے مزار شریف پہ جا کے دعا مانگنے کی، کیا ضرورت ہے فلاں مقام پر جا کے دعا مانگ، اللہ تو سب جگہ سے سنتا ہے۔ ارے بھائی میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت زکریا نے ساری زندگی دعا کی تھی، مگر جس محراب میں بی بی مریم نے عبادت کی، زکریا نے کہا ادھر جا کے دعا کروں گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں ادھر جا کے دعا مانگو، اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، جہاں اللہ والے دعا کریں، عبادت کریں، ادھر جا کر میں دعا کروں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جس مزار میں اللہ